اچھا، یہ قادیانی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بہت پیسفل کمیونٹی ہیں، اور اس وقت بھی وہ بڑے پروگریسو اور پیسفل کمیونٹی ہونے کا ایک تاثر پوری دنیا میں ان کا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بڑے خوش اخلاق ہیں. تو 50s اور 60s کا جو دور آپ کی وٹنس ہے پاکستان کی اس پوری ہسٹری کے، تو اس میں آپ نے ان کا کوئی دور ایسا بھی تھا، آخر مسلمانوں نے اتنا جو اسٹرانگ ریئیکشن قادیانیوں کے خلاف دیا، اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے؟ بہرحال دونوں دفعہ جو ایجیٹیشنز ہوئی ہیں وہ ان کے تشدد کی بنا پر ہوئی ہے. اور دیکھا نا، انسان خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو ان میں سارے ایک ہی قسم کے تو نہیں ہوتے. کچھ تشدد کے دائرے میں آ جاتے ہیں، کچھ تہذیب کے دائرے میں آتے ہیں، عقائد اپنے اپنے، لیکن ایسی کوئی کمیونٹی نہیں ہے دنیا میں جس میں تشدد سرے سے ہو ہی نہ. ایسا کوئی نہیں ہے. تو جو یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اس وقت بھی جو ان کے آفیسرز تھے، کیونکہ جو ان کے لوگ بڑے بڑے عہدوں تک چلے جاتے تھے، وہ سر ظفر اللہ مثال کے طور پر وزیر خارجہ ہوئے، تو انہوں نے کوشش کی، مقدور بار کوشش کی کہ وزارت خارجہ میں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو لایا جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی فنانس کے اندر ان کا آدمی چلا گیا، مثلا ایم ایم احمد ہیں یا اس کے علاوہ اور لوگ ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے. پھر جو لوگ سول سروس میں آئے انہوں نے اپنے اختیارات کو اس چیز کے لیے استعمال کیا. جب یہ چیز عیاں ہوتی ہے اور تعصب سا ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی کہے کہ جی ان میں تشدد بالکل نہیں تھا، یہ بات غلط ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پشاور سے کوئی اسٹوڈنٹس جا رہے تھے تو وہاں ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا ان کے ساتھ، اور پھر انہوں نے وہاں پھر آگے اطلاع دے دی. تو یہ جو چناب نگر ہے وہاں اس اسٹیشن کے اوپر ان کو اتنا تشدد کیا گیا، اتنا مارا گیا. تو وہ کیا تھا، بے شمار لڑکوں کی بازو سر کھول دیے گئے. تو یہ اس تشدد کے بعد پھر اس کا رد عمل بھی ہوا. اتنا شدید نہیں ہوا جتنا توقع تھی، لیکن ہوا. اس وجہ سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ بڑے پرامن لوگ ہیں. وہ بھی اسی طرح ہے. اگر ان کا اختیار بس چلے تو بڑا وہ ظلم کرتے ہیں. جو ان کی کمیونٹی کو چھوڑ کر جائے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق، جو اس کے ساتھ وہ سوشل بائیکاٹ اور جو کچھ اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ایک الگ داستان ہے. بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ترک کیا ہے، تو ان کو بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے ہر قسم کے. اچھا، ایسا بھی آپ نے دیکھا کہ قادیانی جو ہیں یہ پاکستان بننے کے بعد اور اس سے کچھ پہلے بھی پولیٹیکلی ایمبیشیس لوگ تھے، یا یہ نیوٹرل لوگ تھے؟ یعنی کیا یہ صرف ایک مذہبی کمیونٹی تھی، یا یہ لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک جو چیزیں ہیں ان پہ کچھ قبضہ کیا جائے؟ دیکھیں جی، پاکستان جب بنا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے ایک الگ، وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں الگ کیا گیا. انہوں نے خود ابتدا اس بات سے کی، انہوں نے کہا جی ہم ایک الگ مذہب ہے. اور انہوں نے اپنے آفیسرز کے نام بھی لسٹ باؤنڈری کمیشن کو دیے تھے. اور اس میں آرم سروسز کے اندر بھی جو ان کے لوگ تھے، سول سروس کے اندر لوگ تھے، جو ان کی کمیونٹی کی تعداد تھی وہ بھی بڑھا چڑھا کر انہوں نے یہ بیان کی کہ جی ہم نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں، ہم ایک الگ مذہب ہے. اور ان کے جو بڑے تھے بشیر الدین محمود صاحب، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا. ان کا قتل نہیں. انہوں نے کہا جی اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے جس کو ابھی پتہ بھی نہ ہو کہ آپ نے کوئی اعلان کیا ہوا نبوت کا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کا معاملہ ہے، یہ سوشل ریلیشن شپ کا معاملہ نہیں ہے، وہ اس میں بھی آپ شریک نہیں ہو سکتے. اس قدر سختی. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو خود الگ کیا. قائد اعظم صاحب کا جنازہ، اس کی تصویریں موجود ہیں جس میں ساری دنیا جنازہ پڑھ رہی ہے. بانی پاکستان کا، جنہوں نے ان کو وزیر خارجہ رکھا تھا، اور یہ جو ہے ایک پتھر سا ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تصویر مجھے یاد ہے، بازو اوپر کیے ہوئے گرمی کی وجہ سے. تو بعد میں پریس والوں نے پوچھا ان سے کہ آپ جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا یہی سمجھ لیں کہ ایک اسلامی ملک کا میں غیر مسلم وزیر ہوں، یا ایک غیر مسلم ملک کا میں
مسلمان وزیر ہوں، یعنی اگر وہ مسلمان ہے تو میں نہیں ہوں، اگر میں ہوں تو وہ نہیں ہے. اس لیے میں یعنی ایک تہذیبی سلسلے کے اندر ایک پرامن بقائے باہمی کے تحت غیر مسلم بھی جنازوں میں شریک ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں. انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا. پھر اس کے بعد آدمی کیا کہے کہ جی بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں. تو پولیٹیکلی یہ ایمبیشیس تھے. پولیٹیکلی ان کا خیال تھا، کبھی ان نے کوشش کی کہ ایبٹباد کو اپنا مرکز بنایا جائے، کبھی کوشش کی کسی اور جگہ کو بنایا جائے تاکہ وہاں سے پھر یہ اپنا سارا سلسلہ ایسا شروع کیا جائے کہ اس سے پھر ان کو سیاسی قوت بھی حاصل ہو. کہ یہ ایسے دور گزرے ہیں جن میں انہوں نے بڑی قوت حاصل کی ہے پاکستان کے اندر، اور سول سروس کے ذریعے سے اور آرمی کے ذریعے سے بڑی خاصی کوشش کی انہوں نے. اچھا، ربوہ جو نام کا شہر انہوں نے آباد کیا، تو جس کا نام جناب نگر ہے، اس پہ کوئی اگر آپ بات کرنا چاہیں کہ اس کا انہوں نے یہ وہ وہاں مرکز بنایا اور پھر اس جگہ پر اپنے ہی لوگوں کو وہاں بسانے کی کوشش بھی کی، وہاں اپنا پورا نظام قائم کیا جس کے ذریعے سے سارے اٹ واز اے اسٹیٹ اینڈ ود ان دا اسٹیٹ، جس طرح کہتے ہیں نا مملکت کے اندر ایک مملکت تھی، ایسے ہی تھی. وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اور انتظامیہ وہاں مداخلت نہیں کر سکتی تھی، سارا ان کا اپنا سلسلہ تھا. تو رفتہ رفتہ اس کا احساس ہوا کہ یہ تو بڑی ایک عجیب چیز بنی ہوئی ہے. لیکن الحمدللہ پھر یہ وہاں پھر وہ ایک سسٹم جو ہے وہ تھوڑا بدلا. پھر اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ابھی تک وہاں ان کا معاملہ موجود ہے. وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان نہیں ہے. تو وہ اس کو نہیں، آئین کو نہیں مانتے، یہ اپنی ووٹاں نہیں بنواتے تھے. پھر ایک اور ذریعے سے انہوں نے کوشش کی کہ جی سیپریٹ الیکٹوریٹ نہ ہو، جوائنٹ الیکٹوریٹ ہو جس میں مسلم غیر مسلم اکٹھی ووٹیں دیں. انہوں نے یہ سوچا کہ اب اس سے یہ ہوگا کہ ان کا ایک انفلوئنس کا ایک ذریعہ بن جائے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کروا لیا کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ ہو، مخلوط انتخاب ہو. تو اس وجہ سے وہ اپنی پالیسیاں بدلتے رہتے ہیں حالات کے لحاظ سے. راجہ صاحب آپ جو ہیں وہ مؤتمر عالم اسلامی کے چیئرمین ہیں، تو میں سیکرٹری جنرل ہیں آپ کے. تو ان کا کیا نقطہ نظر ہے؟ مطلب باقی جو ملت اسلامیہ ہے وہ ان کی وہ قرارداد ایسی ہے یا انہوں نے کس طرح سے انہوں نے جب یہ یہاں پاس ہوا تھا 74 میں، تو اس کے بعد مؤتمر نے بھی عرب لیگ نے بھی ان دونوں نے یہ پاس کیا تھا. لیکن اس سے پہلے بھی جو عالمی سطح کے علماء تھے ان سب کا یہی فتویٰ تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اس پہ اتفاق رائے ہے؟ اتفاق رائے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ کوئی قادیانی نوجوانوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے حق کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو چاہیے کہ کھلے ذہن سے، کھلے دماغ سے جو کچھ تجزیے وغیرہ ان کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی پڑھیں، یک طرفہ نہ رہیں، ان کو کھلے دل سے پڑھیں، پھر اپنا فیصلہ کریں. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی صحیح روشنی عطا فرمائیں گے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے.